دوسری تیاری کے سلسلے میں دعاؤں کا یاد کرنا ہوتا ہے. دعاؤں کا یاد کرنا، جیسے بھی بات بھی ہو رہی تھی گزشتہ گفتگو میں، میں 4-5 دعائیں آپ کو مختصر انداز میں کہہ دیتا ہوں. اگر آپ نے کسی بھی حج عمرے کی کتاب میں اگر آپ ان دعاؤں کو دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ یاد کر لیں، آپ کا سارا سفر انشاءاللہ سنت طریقے کے مطابق ہو جائے گا. ان میں پہلی دعا ہے تلبیہ. کوشش کریں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کریں، اپنی زبان پر اس کو لانے کی کوشش کریں. یہ اللہ کے ہاں حاضری ہے. اس کی فضیلت بتا دوں، فضائل میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ ایک ایک بات کی فضیلت پر بھی بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. ایک فضیلت بتا دیتا ہوں تلبیہ کی. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بستی اور جس علاقے میں 4 آوازیں ہوتی ہیں وہاں آئے ہوئے عذاب کو اللہ ٹال دیتے، اٹھا لیتے ہیں. وہ 4 آوازیں کون سی؟ نمبر 1 مؤذن کی آواز، مؤذن کی آواز، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان کی آواز. نمبر 2 بچوں کے بسم اللہ پڑھنے کی آواز، بسم اللہ، اللہ کا کلام پڑھنے کی آواز. اللہ وہاں سے بھی آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیتے ہیں. اور آخر میں فرمایا کہ حاجی صاحب یا عمرے پر جانے والا جو تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس جگہ سے بھی آئے ہوئے عذاب کو، جہاں اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ واپس بلا لیتا. بلکہ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، ایک اور حدیث کی روشنی میں فرمایا، صرف تلبیہ پڑھنا نہیں، فرمایا جس علاقے میں تلبیہ پڑھنے والے حاجی صاحب چلے جاتے ہیں، اللہ وہاں سے بھی آئے ہوئے عذاب کو ڈال دیتے. اتنا بابرکت یہ جملہ ہے. تو تلبیہ کو سیکھ کر جائیے. استلام استقبال کے اندر ایک ہی دعا علماء نے لکھا کہ پڑھی جا سکتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 چھوٹے چھوٹے جملے، کوئی مشکل نہیں. بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. استقبال کے اندر بعض کتابوں میں لمبی دعائیں بھی لکھی ہیں، اگر آپ کو یہ مختصر دعا یاد ہوگی کافی ہے. تیسرا کلمہ یاد کر لیں، طواف میں پڑھ لیں، ہو جائے گا آپ کا طواف. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا یاد کر لیں. آپ کا طواف کے اندر رکن یمانی والے کونے سے حجر اسود والے کونے تک جو دیوار ہے، یہاں یہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. یہ دعا آتی ہے، آپ پڑھ لیں، آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی مزید دعا حدیث میں آتی ہے، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں میلین اخضرین نامی ایک جگہ ہے، جہاں سے ذرا آپ نے تیز چلنا ہے. اما ہاجرہ یہاں دوڑی تھی، تفصیلات الگ ہیں. وہاں دعا مانگنا سکھائی ہے، رب اغفر وارحم انت الاعز الاکرم. یہ میں نے 2-3 منٹ میں آپ کو پورے سفر کی ساری دعائیں یاد کروا. اب ان دعاؤں کے ساتھ آپ پورے سفر کو کریں. آپ اس میں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، آپ اس میں چوتھا کلمہ پڑھتے رہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کا مکمل سفر سنت کے مطابق ہو جائے گا. دعاؤں کے یاد کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو گھبراہٹ کا شکار نہیں ہونے دینا. بہرحال دوسری بات میں نے عرض کی کہ اپنے آپ کو دعاؤں کی حوالے سے کچھ ذہنی طور پر تیار کیجئے. یہ مختصر سی میں نے دعائیں عرض کی، انہیں یاد کر لیجئے. لبیک اللہم لبیک. تیسری بات ہے، اپنے آپ کو کوشش کریں غصے سے، غیبت سے اور جنگ اور بے حیائی کے، غصے سے، غیبت سے اور بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے. حاجی صاحب، غیبت اتنی زیادہ اس سفر میں شیطان کرواتا ہے. دیکھیں آپ کا سفر بہت قیمتی ہے. شیطان کوشش کرے گا آپ کے سفر کو ضائع کرنے کی، بالکل فارغ کرنے کی. اور وہ کیسے کرے گا؟ غصہ کروائے گا. جیسے بھی ویسے صاحب فرما رہے تھے کہ پوری زندگی نہیں لڑے دوست، حج کے سفر پہ جاتے لڑ جاتے. میں بھی گزشتہ دنوں ایک جگہ ٹریننگ میں تھا تو ایک صاحب فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں مشہور ہے ہمارے خاندان میں کہ وہ جو ہے نا میاں بیوی جو حج پر چلے جائیں ان کی لڑائی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں. یعنی وہاں جا کے شیطان ایسا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے صبری اور عدم برداشت کا معاملہ کرتا ہے کہ لڑائیاں کروا دیتا ہے. آپ کے سفر حج کو ضائع کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے کہا جاتا ہے جانے سے پہلے اپنے مزاج کو ٹھنڈا کر کے جانا. ہم نے بالکل کولڈ مائنڈ ہو کر جانا، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا. سفر ہے، حج کا سفر ہے، مشقت والا سفر ہے، عبادت والا سفر ہے. 10 لاکھ حاجیوں کا مجمع ہوگا، ایک لباس، زبان پر ایک ترانہ، مختلف مزاج، مختلف قومیں، مختلف برادریوں کے لوگ ہوں گے. کھانا بھی بسا اوقات آپ کے اپنی طرف سے بہت اچھا کریں گے، لیکن ان کا ٹیسٹ کچھ اور ہے، وہاں کی آب و ہوا کچھ اور ہے. اب وہاں آپ کے مزاج میں فرق آئے گا. اگر آپ غصہ کریں گے، شیطان آپ کے سارے حج کی روحانیت کو ضائع کروا دے. جیسے ابھی ویسے صاحب فرما رہے تھے، ایک ہے حج کا ظاہری جسم، ایک ہے اس کی روح. کوشش کریں ہمیں روح بھی حاصل ہو. وہ کب ہوگی؟ جب ہمارا مزاج ٹھنڈا ہو. غصہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی. ہمارے ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب ہیں ڈیفینس میں خطیب،
ایک دفعہ فرمانے لگے بھی 2-4 دن قبل ایک جگہ ٹریننگ میں میرے ساتھ تھے، کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا وہ سفر حج پر جانے لگے، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں میں اور آپ وعدہ کر لیتے ہیں پورے سفر 40 دن میں کوئی غیبت نہیں کریں گے، میں غیبت کروں گا تو آپ روک دیں، آپ کریں گے تو میں روک دوں، ہمارا وعدہ ہو گیا۔ فرماتے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ حضرت آپ یقین کیجئے 40 دن کے سفر میں گھنٹوں ہمارے پاس کوئی بات کرنے کے لیے ہوتی نہیں تھی، ہماری اکثر باتیں غیبت پر مشتمل۔ اور غیبت پر ایک بات اور عرض کر دوں پھر اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ جو کربلا کے میدان سے بچ کے واپس آئے تھے، بیمار تھے، حضرت کی مجلس میں کسی نے غیبت کا ارادہ کیا، غیبت کرنے کے لیے منہ کھولا، ارادہ کیا، حضرت نے محسوس کیا کہ بندہ غیبت کرنے لگا، اس کے جملوں سے اندازہ ہو گیا، حضرت نے فرمایا اپنا منہ بند رکھو، جانتے ہو غیبت کن کی خوراک ہے؟ فرمایا غیبت ان لوگوں کی خوراک ہے جو شکل انسانی میں اللہ کے ہاں کتے ہیں۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے اور ہم اللہ کے گھر میں بھی جا کر، حرمین میں جا کر غیبتیں کر رہے ہیں۔ اچھا آپ کے گھر والے کیسے؟ ساس جا کے بہو کی غیبت کر رہی، بہو ساس کی کر رہی ہے، داماد سسر کی کر رہا ہے، سسر داماد۔ رشتہ داروں کی غیبت کو چھوڑ دیجیے، ہر ایک کو دل سے معاف کر کے جائیے، دل کو صاف کر کے جائیے، انشاءاللہ آپ کا یہ سفر قبولیت والا بنے گا۔ غصہ نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی، کوشش کریں نوجوان ساتھی یا دیگر مرد حضرات بھی، خواتین بھی نظر کی حفاظت کریں، نظر کو جھکا کے رکھیں۔ وہاں حرم کے اندر طواف اکٹھے کرتے ہیں، کئی حاجروں کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، حکم یہی ہے کہ چہرے کو جو ہے نا ڈھانپنا نہیں ہے، چہرے کے اوپر جو ہے نا وہ سکارف پہنا ہوتا ہے۔ خواتین نے بھی بات آئے گی تو میں عرض کروں گا احرام کے اندر، تو کوشش کریں کہ مرد حضرات اپنی نظر کی خاص حفاظت کریں، نظر کو جھکا کے رکھیں، نظر کو جھکائیں گے انشاءاللہ عبادت کی لذت اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو جسمانی طور پر تیاری، پیدل چلنا، مزاج کو ٹھنڈا بنانا، دعاؤں کا یاد کرنا۔ سامان کی تیاری، سامان کی تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے؟ سارا سامان آپ رکھیں گے بڑے بیگ کے اندر، بالکل رکھ لیجئے، اس میں ساری چیزیں آپ کی چلی جائیں گی، مزید تفصیلات احسان صاحب بتائیں گے۔ میں نے جو سامان کی تیاری میرے موضوع سے جو متعلق ہے وہ بات یاد رکھیے، مرد حضرات اپنا ایک چھوٹا بیگ ضرور تیار کریں گے، چھوٹا بیگ ضرور تیار کریں گے۔ جو پہلے جانے والے ہیں اس بیگ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ چھوٹا بیگ مردوں نے بھی تیار کرنا ہے، خواتین نے بھی۔ یہ وہ بیگ ہوگا جو آپ کا ہینڈ کیری رہے گا، اس بیگ کو آپ نے بک نہیں کروانا، یہ بیگ آپ نے گھر میں سامان تیار کرتے ہوئے الگ تیار کر۔ اس بیگ میں کیا ضروری چیزیں رکھنی اس کو سمجھ لیجئے۔ چھوٹا بیگ جسے آپ کندھے کا بیگ کہہ لیں یا ہینڈ کیری کہہ لیں، اس بیگ کو آپ نے بک نہیں کروانا۔ اس بیگ میں مردوں نے کیا رکھنا ہے؟ احرام کی 2 چادریں۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے حاجی صاحب جب آپ ایئرپورٹ میں جائیں گے شروع میں ہی آپ کا سامان بک ہو جائے گا۔ اگر آپ نے احرام کی چادروں والا الگ بیگ تیار نہیں کیا ہوگا، سارا سامان بڑے بیگ میں ہوگا، وہ بک ہو جائے گا۔ آپ جب اندر لاؤنج میں جائیں گے جہاز میں بیٹھنے سے پہلے احرام باندھنے کے لیے، وہاں آپ کے پاس احرام نہیں ہو۔ اگر آپ نے بڑے بیگ میں سارا کچھ رکھ لیا، چھوٹا بیگ نہ ہوا تو۔ اس لیے اس بات کو ذرا توجہ سے سن لیجئے، چھوٹا بیگ تیار کریں گے جس میں احرام کی 2 چادریں رکھیں گے۔ سفر کے دوران جو آپ نے چھوٹی بہت دوائیاں کھانی ہے وہ رکھ لیجئے۔ اس چھوٹے بیگ میں آپ احرام والی چپل، سینڈل ہو، کینچی چپل ہو، کسی عالم کو دکھا کر جو احرام میں پہنی جا سکے وہ چپل رکھیں گے آپ، اس میں احرام کی 2 چادریں، احرام والی چپل، جو سفر کی دوائیاں ہیں وہ رکھ لیجئے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ اس بیگ میں رکھ لیجئے، زیادہ بڑا لمبا چوڑا سامان اس میں نہ رکھیے، باقی سارا سامان آپ اپنے بڑے بیگ میں رکھ لیں گے۔ یہ آپ نے چھوٹا بیگ ضرور تیار کرنا ہے۔ خواتین بھی اسی طرح اپنا چھوٹا بیگ تیار کریں گی جس میں احرام والا سکارف رکھیں گی۔ عبایا ہے، شروع میں پہن لے تو بہت اچھی بات ہے، گھر سے پہن کر جائیں، نہیں تو کم از کم اس بیگ میں عبایا رکھ لیں اور ایئرپورٹ سے پہن کر جائیں عبایا۔ تو خواتین بھی اپنے اس بیگ میں دوائیاں رکھ لیں، عبایا رکھ لیں، سکارف رکھ لیں۔ مرد حضرات اس میں احرام کی 2 چادریں، کینچی چپل رکھ لیں۔ سفر میں کام آنے والی چھوٹی موٹی کوئی چیزیں ہیں وہ رکھ لیجئے۔ حج عمرے کے موضوع کی کوئی کتاب ہے وہ رکھ لیں، جیسے قرآن پاک جو ہے نا دے رہے احسان صاحب، اس قرآن پاک کو ساتھ رکھیں۔ 4-5 گھنٹے آپ کے جہاز میں لگیں گے، اگر آپ وہاں مطالعہ کرنا چاہیں مطالعہ کر سکیں گے، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہوگا۔ بہرحال یہ چھوٹا بیگ آپ نے الگ سے تیار کرنا ہے۔ بڑا بیگ میں سارا سامان آئے گا، چھوٹے بیگ میں یہ ضروری چیزیں ہیں۔ حاجی صاحب آپ کوشش کیجئے، سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ الحاجت کے پڑھ کے جائیے، یا اللہ میں جا رہا ہوں حج کے لیے، آسان فرما دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ گھر سے نکلیں گے، گھر والوں کو الوداع کر دیجئے۔